علیکم دوستوں، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ پاکستان میں آج ایک زبردست قسم کا واقعہ ہوا اور فاروق ایچ نائک صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ پاس دیے گئے، اور پاس بھی این گول پوسٹ کے بالکل سامنے، جس کے بعد فاروق ایچ نائک نے معاملے کو بھانپتے ہوئے نہ صرف اس پاس کو کلیکٹ کیا بلکہ اس کو کنیکٹ بھی کر دیا گول پوسٹ کی طرف۔ اور جس موقع پر یہ پاسنگ ہو رہی تھی تو دوسری طرف یعنی کمرہ عدالت میں موجود جو دوست موجود تھے ان کا یہ بتانا ہے کہ جناب جس وقت یہ پاسنگ ہو رہی تھی تو وہاں کا ماحول دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، صورتحال بڑی ہی زبردست ہو گئی تھی کہ ہر ایک بندہ اس طریقے سے وہ معاملے کو جج کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار ہو کی رہا ہے، یہ بار بار ایک ہی معاملے کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آخرکار کون سا مقصد حاصل کرنا مقصود ہوگا۔ کیونکہ اگر جو پاس ہے وہ بینچ پہ میں موجود ایک فاضل جج صاحب کی طرف سے دیا جائے اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ وہ پاس دیے جائیں، پھر اور معاملہ بھی ایسا ہو جہاں پر جو ریزرویشنز ہوں کہ جناب یہ معاملہ ہم نے نہیں کرنا، اس طرف ہم نے نہیں جانا، اور ماضی میں بھی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جب اس طرح کا مطالبہ کیا گیا تھا تو دوسری طرف سے خاصی حد تک گریز کا ایک پہلو تھا جو سامنے آ رہا تھا، لیکن آج ذرا سچویشن مختلف تھی۔ آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ آخرکار وہ جج صاحب کون تھے جو بار بار پاس دے رہے تھے، اور فاروق ایچ نائک صاحب کو تیسری مرتبہ جا کر اس معاملے کی جو نزاکت ہے یا سنگینی ہے یا اس کی افادیت ہے وہ ان کو سمجھنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جو جج صاحب جو یہ پاس بار بار دے رہے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، اور جس معاملے کو وہ بار بار ایڈریس کر رہے تھے وہ فل کورٹ تھا۔ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ جو ہے اس بات کا ذکر کیا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاروق ایچ نائک صاحب کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پائیں تسی خالی ججاں تے اعتراض کری جا رہے ہو، آپ دو جج صاحبان کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، آپ فل کورٹ والے معاملے کی طرف آئیں، فل کورٹ والے ایشو کو ٹیک اپ کریں، فل کورٹ بنوانے کے اندر اپنا مطالبہ کریں تاکہ دباؤ آئے اور یہاں پر فل کورٹ بنے جو اس اہم ترین ایشو کو ایڈریس کرنے کی طرف جائے۔ جب فاروق ایچ نائک پی ڈی ایم کی طرف سے دیے جانے والا خط پڑھ رہے تھے تو اس دوران بھی جو ہے مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ استفسار کیا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ معاملہ فل کورٹ سنے۔ اس کے بعد جب چیف جسٹس سے استدعا کی گئی کہ جناب یہ جو از خود نوٹس ہے یہ 2 ممبر بینچ کی سفارش پر لیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے؟ واضح کرتا ہوں اس میں کوئی ذاتی وجوہات نہیں ہے، یہ فاروق ایچ نائک صاحب بتا رہے تھے۔ اس پر پھر اطہر من اللہ صاحب نے جواباً کہا، میں سمجھتا ہوں کیوں نہ معاملے کو فل کورٹ میں سنا جائے، جس پر پیپلز پارٹی کے وکیل نے یعنی فاروق ایچ نائک نے کہا اس وقت میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ یہ تجویز کو باضابطہ طور پر یعنی یہ ایک مرتبہ پھر پاس دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کو فل کورٹ سنے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اس معاملے کو فل کورٹ کو ہی سننا چاہیے، اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ بنائیں، جس پر یہ کہا گیا کہ جناب بینچ کے معاملے پر پیر والے دن بات ہوگی، اور آپ پیر والے دن اس ایشو پر کہ جناب یہ جو بینچ پر اعتراض ہے اور فل کورٹ والا جو معاملہ ہے یہ دونوں چیزوں کو ہم پیر والے دن دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس معاملے پر از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا اب آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے ہی ملتا جلتا مطالبہ آج ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بھی نظر آیا جب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ایک تقریر کی، اور تقریر بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اگر میں یہ کہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے سرگودا میں کی جانے والی تقریر کی کنٹینیوٹی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ایک جو نیا بیانیہ تشکیل دے رہا ہے اس کو اب ہر ایک طرف سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس تقریر کے اندر بھی جو مختلف ججز ہیں ان کے کانڈکٹ پر بھی بات کی گئی، اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ جناب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب ان ججز کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں، تو خواجہ آصف نے کہا کہ
میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ تمام ججز جو کنٹروورشل نہیں ہیں ان کے نام کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے جسٹس بھگوان داس کا ذکر کیا، انہوں نے جسٹس کارنیلیس کا ذکر کیا، انہوں نے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے اس طرح کے ججز کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی ان ججز کا نام ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ کوئی کنٹروورسی نہیں جڑتی۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جن کے ساتھ کنٹروورسی جڑتی ہے تو آخرکار وہ کنٹروورسی کیوں جڑتی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے فورم پر اس بات کا اظہار کیا کہ اس معاملے کو فل کورٹ سنیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کر دیا، یہ بات اس طرح کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس وقت پنجاب میں یہ جو حکومت سازی کا معاملہ چل رہا تھا اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ 20 منحرف اراکین کی حمایت کے ساتھ چیف منسٹر منتخب ہو گئے تھے، تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جس وقت آرٹیکل 63A والا سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو زیر سماعت تھا، تو اس کیس کے اندر یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار عدلیہ کو کس نے دیا؟ اور خواجہ آصف نے کہا کہ اس سے پہلے چلے جائیں کہ جب اعلیٰ عدلیہ نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 63A کو ری رائٹ کیا، یہ ان کا کام نہیں تھا۔ جس آئینی بحران کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں یہ اس کا براہ راست اثر ہے۔ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ میں اس کو بھی دیکھا جائے کہ اسمبلیاں سیاسی وجوہات پر تحلیل کی گئی ہیں یا عوامی مفاد میں یا آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ تمام سوالات کا جواب چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فرد واحد کی خواہش کے تحت ان اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا ہے جو ہمارے پاس، لیکن انصاف کا ترازو اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی انفیکٹ وہی بات کی ہے جو کل ہمیں سماعت کے اندر بھی دیکھنے کو ملی تھی، جہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا مسٹر جسٹس عطر من اللہ صاحب کی طرف سے بھی اور جسٹس منظور علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی، کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھیں وہ آئینی ہیں یا غیر آئینی ہیں۔ اور موجودہ حالات میں میں ایک مفروضہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نقطے پر، اور یقینی طور پر اس نقطے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات ہوگی جب دو معزز جج صاحبان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب پہلے اس بات کا جائزہ لیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل جائز ہے یا ناجائز، اور اگر کوئی آئینی جواز نہ پیش کیا جا سکا، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بہت سارے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں جہاں پر ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اسمبلی کے 90% اراکین اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے، اور جب ان سے بھی رائے پوچھی گئی تھی 2-3 ٹی وی انٹرویوز میں جس میں مہر بخاری صاحبہ کا بھی انٹرویو شامل ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتا، اور کیونکہ ہم نے جو کام شروع کیے ہوئے ہیں ان کاموں کے، ان ترقیاتی منصوبوں کے جو ثمرات ہیں وہاں تک آتے آتے ہمیں تقریباً 1 سال لگے گا، لہٰذا ہم اگر یہ اپنے منصوبوں کو مکمل کریں تو پنجاب سے نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چیف منسٹر کی یہ خواہش تھی، نہ وہاں پر موجود اراکین اسمبلی کی یہ خواہش تھی کہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے، لیکن اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، اور یقینی طور پر اس کے اندر اور کوئی اور پہلو نہیں ہے، کوئی آئینی بحران نہیں تھا، کوئی سیاسی بحران نہیں تھا، اور نہ ہی اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی اکثریت کو کسی طرح کا کوئی چیلنج تھا۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب راولپنڈی کے اندر اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ جناب ہم نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے اسمبلیوں کو تحلیل کروا دیا۔ اب اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی آئینی بحران نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ ایسی سچویشن نہیں تھی جہاں پر اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے اور اسمبلیاں بحال کر دی جاتی ہیں، میں بالفرض محال یہ بات کر رہا ہوں، تو بڑی دلچسپ سچویشن بن جائے گی۔ دلچسپ سچویشن اس وجہ سے بن جائے گی کہ اسمبلیوں کی بحالی کی صورت میں چودھری پرویز الہی صاحب سے چیف منسٹر کا کیس پھر چھن جائے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے اراکین، یعنی وہ جو 10 ممبر صوبائی اسمبلی تھے کاف لیگ کی ٹکٹ پر جو منتخب ہوئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا نہ صرف باضابطہ طور پر اعلان کر دیا، بلکہ فواد چودھری سے پر انہوں نے 2-3 مرتبہ کہہ کر اس بات کا اعلان کیا کہ صدر علی گل بھی کرو، صدر علی گل بھی کرو، تو جس پر فواد چودھری نے کہا کہ سینئر لیڈرشپ کی طرف سے سفارش کی گئی ہے پرویز الہی صاحب کو جو ہے پارٹی کا پریزیڈنٹ بنانے کے لیے، اور اس سلسلے میں کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب اگر اسمبلی بحال ہو جاتی ہے تو وہ جو 10 اراکین اسمبلی کاف لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، جو اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہی تشریح
یہی تشریح یا اس کیس کا فیصلہ جہاں پر جو لیڈر ہے پارٹی چیئرمین ہے اس کا فیصلہ اپلائی کرے گا، تو وہ اس کے تحت ہی جو شجاعت صاحب ہیں انہوں نے ان 10 اراکین کی رکنیت بھی جو ہے پارٹی رکنیت بھی ختم کر دی ہے، ان کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا ہے، یہ نئی پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ 10 اراکین بطور ممبر صوبائی اسمبلی اپنی رکنیت بشمول پرویز الہی صاحب وہ بحال نہیں رکھ سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو 10 اراکین کی اکثریت اس وقت انہوں نے شو کی تھی وہ 10 اراکین کی اکثریت نہیں رہ جائے گی، اور پھر ان 10 حلقوں کے اندر دوبارہ الیکشنز ہوں گے، اور اس وقت تک جو ہے وہ ایک نئی سچویشن یہاں پر ڈیولپ ہو جائے گی، یعنی ایک مرتبہ پھر حمزہ شہباز شریف کے چیف منسٹر پنجاب بننے کے امکانات یا کسی اور لیڈر کے جو ہیں وہ، کیونکہ اس موقع پر دوبارہ خط چلا جائے گا شجاعت صاحب کی طرف سے کہ جناب یہ 10 تو اب ہمارے ممبر ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، وہ ریفرنس بھیجیں گے الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن بات کا حقیقت کا جائزہ لیتے ہوئے ان کو ڈی سیٹ کر دے گا، وہ پھر معاملہ عدالت میں جائے گا، ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک یہ بڑی ایک سچویشن یقینی طور پر ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے سیاسی آدمی ہے نا، وہ ذرا سیاسی ذہن اپنا اپلائی کرتے ہیں، اور جس وقت یہ ذہن انہوں نے اپلائی کیا تو پھر اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ یقینی طور پر ایسے ہی آئیں گے، لہٰذا یہ جو اس وقت نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک جانب عدالتی محاذ گرم ہو گیا ہے، دوسری جانب سیاسی جو ہے محاذ وہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی کل ایک اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ وہ صدر صاحب کو ایک خط لکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اتحادی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ جو آج انہوں نے ایک جوائنٹ کمیونیکے جو ہے وہ پیش کیا ہے عدالت میں، تو اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پر اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ وہ صدر صاحب کو بھی ایک خط لکھیں گے۔ کل یہ جو قائدین ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایک 1 to 1 ملاقات ہوئی، الگ سے ملاقات ہوئی جو تقریباً 30 منٹ تک جاری رہی، اور اس میں بھی اسی سچویشن کے اوپر جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یقینی طور پر اسٹریٹجی بنائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جہاں پر ملٹری قیادت بھی موجود ہوگی، سیاسی جو ہے قیادت وہ بھی موجود ہوگی، اور وہاں پر اس وقت یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہوگا، نیشنل ایکشن پلان وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جگہ پر جو قوتیں ہیں وہ مکمل طور پر ہمیں ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب اب کیا ہونے جا رہا ہے، یا یہ جو محاذ گرم ہو گیا ہے، عدالت کا محاذ گرم ہو گیا ہے، سیاست کا، معیشت کا، اور خود سپریم کورٹ آف پاکستان کا اندر جو ایک سچویشن ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی طرف سے جو سگنلز ہیں یقینی طور پر اگر یہ بحران حل نہیں ہوتا تو پھر یہ کچھ سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس سچویشن میں آنے والے جو دن ہیں یعنی منڈے سے جب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی دوبارہ سماعت کا آغاز کرے گی تب پتہ چلے گا کہ جناب یہ کیس جو ہے وہ کس رخ پہ جائے گا، کیا قابل سماعت قرار پائے گا، کیا فل کورٹ بنے گا، یا یہ 9 رکنی بینچ ہی سماعت کرے گا، یا اس کے اندر جو سینئر موسٹ ججز ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق صاحب ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہ اب ذرا کچھ ٹرکی سچویشن بنتی جا رہی ہے، اور منڈے سے ہی یہ جو ہمارا پولیٹیکل ڈرامہ سٹیج ہوا ہے اس کا جو اگلا پلاٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملے گا، اور پتہ چلے گا جناب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔